السلام علیکم، میں ڈاکٹر سید مدثر سہیل ہوں اور آج میں آپ سے بات کروں گا بخار کے بعد ہونے والی کمزوری کے متعلق۔ ان دنوں تقریباً ہر آدمی کو بخار ہو رہا ہے، ہر دوسرے تیسرے آدمی کو۔ اسپتال والے تو فوراً ڈینگی کا ٹیسٹ کرتے ہیں، تقریباً ہر آدمی کو مطلب ڈینگی کا ٹیسٹ جو ہے اس کے لیے ریفر کیا جاتا ہے، اور کچھ لوگوں کو ہوتا بھی ہے ڈینگی۔ بہت سارے لوگوں کو ٹائیفائڈ یا دوسرے بخار بھی ہوتے ہیں۔ موسم ہے، اس موسم میں بخار ہو جاتا ہے، اکتوبر نومبر تک بخار کافی زیادہ ہوتا ہے لوگوں میں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بخار تو اتر جاتا ہے دواؤں سے عموماً، لیکن بخار کے بعد کمزوری کافی دنوں تک رہتی ہے۔ کوئی کام کرنے کے قابل نہیں رہتا انسان، ٹانگیں کانپتی ہیں، جسم کانپتا ہے، بات کرتے ہوئے بھی انسان کو کمزوری محسوس ہوتی ہے، کھڑے ہونا محال ہو جاتا ہے۔ انسان کو خود کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے دماغ ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہا، اور یہ کیفیت کافی دنوں تک رہتی ہے۔ مریض خود اپنی اس کیفیت سے اکتا جاتا ہے، کیونکہ جہاں کہیں بیٹھتا ہے تو اس کو نیند محسوس ہوتی ہے۔ میں آج آپ کو بتاؤں گا اس کی بالکل پرفیکٹ میڈیسنز، جن سے آپ کو پہلے دن ہی اتنا زیادہ فائدہ ہوگا کہ آپ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ سب سے پہلی دوا کا نام ہے جیلسیمیم۔ جیلسیمیم 30 طاقت میں، یہ اسکرین پر لکھا ہوا بھی آ رہا ہے۔ یہ دوا آپ نے 2 دن استعمال کر کے بند کر دینی ہے، اور استعمال کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ یہ دوا آپ کی نیند والی کیفیت کو ٹھیک کرے گی، جو آپ کو بار بار نیند محسوس ہوتی ہے، غنودگی یا جسم صحیح طرح سے کام نہیں کر رہا، بالکل سست محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو، دماغ جیسے ورکنگ پوری طرح نہیں کر رہا، سلو ہو گیا ہے، کچھ بھی ایسی کنڈیشن ہے، تو آپ اسے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ پہلے دن ہی یہ آپ کی کیفیت ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن یہ کہ 2 دن استعمال کریں، 2 دن کے بعد بھی اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ، کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن 2 دن کے بعد اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ طریقہ استعمال اس کا یہ ہے کہ آپ 1 قطرہ دوا کا کپ میں ڈال لیں، اس میں 4 چمچ پانی ڈال لیں یا 5 چمچ ڈال لیں، ہر بار اتنا ہی پانی ڈال لیں۔ اگر 5 چمچ ڈالے ہیں تو پھر دوپہر کو بھی 5 چمچ، رات کو بھی 5 چمچ، تو اس طرح سے آپ صبح دوپہر رات 3 ٹائم اس دوا کو استعمال کریں، تو انشاءاللہ تعالی یہ جو کیفیت میں نے ابھی آپ کو بیان کی ہے یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اگلی دوا جو ہے وہ 3 دواؤں کا کمبینیشن ہے۔ پہلی دوا ہے ایوناسٹائبا مدر ٹنکچر میں، دوسری دوا ہے الفالفا مدر ٹنکچر، تیسری دوا ہے جینسنگ مدر ٹنکچر۔ ایوناسٹائبا جو آپ کے اعصاب کو مکمل، پورے جسم کے اعصاب کو طاقت دے گی، اور سر سے پاؤں تک کے مکمل اعصابی نظام کو طاقتور کر دے گی۔ الفالفا آپ کے نظام ہاضمہ پر کام کرے گی، بھوک پھر سے لگنے لگ جائے گی، جسم آپ کا صحت مند ہونا شروع ہو جائے گا۔ جینسنگ مشہور زمانہ ٹونک ہے، یہ ایک اکیلی دوا بھی آپ کے جسم کو صحت مند کرنے کے لیے کافی ہے، کیونکہ جسم کا کوئی مسل آپ کا یہ کمزور نہیں رہنے دے گی، سر سے پاؤں تک کے تمام مسلز کو طاقت دیتی ہے، اور بہت سارے فوائد ہیں۔ لیکن ان تینوں دواؤں کا کمبینیشن بنا کر آپ کو اس لیے دیا ہے کہ آپ کو اعصابی طور پر بھی طاقت ملے، پٹھوں کو بھی آپ کے طاقت ملے، آپ کا ہاضمہ بھی بہتر ہو۔ طریقہ استعمال ان کا یہ ہے کہ ان تینوں دواؤں کو آپ نے بازار سے خرید کر 10 قطرے ایک دوا میں سے کپ میں ڈالیں، 10 قطرے دوسری دوا میں سے ڈالیں اسی کپ میں، 10 قطرے تیسری دوا میں سے اسی کپ میں ڈال لیں۔ تینوں دوائیں مکس ہو گئیں، اب اس کپ کو آپ صاف تازہ پانی جو ہے اس سے بھر لیں، ٹھیک ہے، ڈرنکنگ واٹر جو ہوتا ہے، اور اس کو پی لیں۔ کیونکہ جب آپ پہلے قطرے دوا کے ڈالیں گے، بعد میں پانی ڈالیں گے، تو دوا پوری طرح سے پانی میں مکس ہو جائے گی۔ ناشتے کے 1.5 گھنٹہ کے بعد، دوپہر کھانے کے 1.5 گھنٹہ کے بعد، اور رات کھانے کے 1.5 گھنٹہ بعد۔ صبح خالی پیٹ نہ پئیں، پی سکتے ہیں، نقصان کوئی نہیں ہے، بہتر ہے کہ ناشتہ کے بعد استعمال کریں۔ دوپہر اور رات کے کھانے سے آپ پہلے بھی پی سکتے ہیں، 15 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے پی لیں، یا پھر کھانا کھا کے 1.5 گھنٹہ کے بعد استعمال، کیونکہ کھانے کے بعد 1.5 گھنٹہ تک کوئی لیکوڈ چیز استعمال نہیں کرنی چاہیے، وہ چائے ہو، لسی ہو، پانی ہو، دودھ ہو، جوس ہو، کچھ بھی ہو۔ دوائیں آپ چاہے جرمن کی لے لیں، چاہے پاکستانی لے لیں، اچھی ہیں، دونوں کام کریں، لیکن آپ چاہے اسے 2 ماہ تک استعمال کریں، چاہے 3 ماہ تک استعمال کریں، ان کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، آپ کو یہ فائدہ دیں گی انشاءاللہ تعالی، بھرپور طاقت توانائی دیں گی۔ اس میں ایک خاص نقطہ یہ ہے کہ چونکہ اس میں ایوناسٹائبا ڈالی گئی ہے، جو اعصابی طاقت کی بادشاہ دوا ہے، اعصاب کو سکون پہنچتا ہے اس سے، یا نیند پہلے سے زیادہ محسوس ہوتی ہے، اگر وہ 6 گھنٹے سوتے ہیں تو ان کو 7 گھنٹے نیند لگتا ہے کہ مجھے سونا چاہیے، تو آپ اس دوا کی مقدار آدھی بھی کر سکتے ہیں، خوراک کی مقدار، جیسا کہ آپ
30 قطرے پی رہے ہیں تو آپ ان کو 15 کر دیں، 15 صبح، 15 دوپہر، 15 رات۔ شوگر کا مریض بھی استعمال کر سکتا ہے، دودھ پلانے والی جو مائیں ہیں وہ بھی استعمال کر سکتی ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریض استعمال سے پہلے ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں۔ آپ یہ تینوں دوائیں کسی بھی اچھے ہومیوپیتھک سٹور سے لائیں اور استعمال کریں، اور مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ کیا ریزلٹس ملے۔ تو ان کو آپ چاہے 1 ماہ استعمال کریں، 1.5 ماہ استعمال کریں، 3 ماہ استعمال کریں، آپ کو اس کا فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ جو بھی دوا آپ استعمال کریں، خواہ میری ویڈیو میں دیکھیں چاہے کہیں اور دیکھیں، آپ کسی اچھے ہومیوپیتھ سے یا جو بھی آپ دوا جیسے حکمت کی کوئی استعمال کر رہے ہوں کوئی بھی، تو وہاں موجود ہے کسی اچھے حکیم کے ہومیوپیتھ سے رابطہ کر کے، جس بھی معالج کی آپ دوا استعمال جو بھی دوا استعمال کرنا چاہیں اس طرح کے معالج سے رابطہ کر کے ان سے ریکمنڈیشن لے کر تو پھر آپ اپنی دوا استعمال کریں، وہ آپ کے لیے بہت بیسٹ رہے گی۔ لیکن پھر بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو میں نے دوائیں یہ آپ کو بتائی ہیں ان کا کسی قسم کا سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ اس کو جوان بھی استعمال کر سکتے ہیں، بوڑھے بھی استعمال کر سکتے ہیں، عورتیں بھی استعمال کر سکتی ہیں، آدمی بھی استعمال کر سکتے ہیں، بچے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ بچوں کو مقدار کم کر دیں، 12-13 سال کا بچہ ہے تو اس کو یہ تینوں دوائیں ملا کر آپ 5 سے 7 قطرے صبح، 5 سے 7 قطرے دوپہر، 5 سے 7 قطرے رات استعمال کروائیں۔ یہ تھی میری آج کی آپ سے گزارش، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔